السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہر جیسی لگنے والی باتیں مگر شفا ہی شفا۔ سابقہ نکاح کی طرح تحریک سنت نکاح کی طرف سے ایک اور غیرت مند لڑکے کی جہیز بارات کے بغیر ہونے والی بابرکت تقریب نکاح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوق میں سے مجھے اس عظیم مشن کے لیے چنا کہ اپنی مخلوق کا اس وقت کا سب سے بڑا بوجھ ختم کرنے میں لگا دیا۔ باقی مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی اس عظیم مشن میں میرا ساتھ دے یا نہ دے۔ تقریباً 15 سالوں سے اکیلا تنہا دن رات اس بوجھ کو اکیلا دھکا لگا رہا ہوں۔ انشاءاللہ معاشرے کو ایسی سوچ دے کر اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں کہ میری موجودگی میں نہ صحیح، میری زندگی میں نہ صحیح، ہو سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ہی ہر طرف یہ شعور بیدار ہو جائے کہ نکاح کو آسان کیے بغیر معاشرے میں امن قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ انشاءاللہ میری محنت ضرور رنگ لے کے آئے گی۔ انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ لوگوں میں اس قدر جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ جہیز لینے کو بہت بڑا گناہ تصور کریں گے اور بارات کی صورت میں لڑکی والوں پر بوجھ ڈالنے کو حرام سمجھیں گے۔ الحمدللہ میری قوم کے نوجوان اتنے بھی گئے گزرے نہیں، الحمدللہ غیرت مند ہیں، باشعور ہیں، مگر بدقسمتی سے ان نوجوانوں کو جن ممبر و محراب سے یہ آگاہی ملنی تھی کہ اسلام میں جہیز بارات کا تصور تک نہیں، مگر وہاں سے یہ آواز ہی نہ اٹھ سکی۔ آواز اٹھتی بھی کیسے کہ جو خود اس جہیز بارات کا لین دین کرتے ہوں وہ ممبر و محراب سے خود کیسے بیان کریں گے کہ اسلام میں جہیز بارات کا کوئی تصور نہیں، کہ جس جہیز نے بیٹیوں کو بوڑھا کر دیا، بیٹیوں کے باپ کے گردے بکوا دیے، بھائیوں کو ڈاکو چور بنا دیا، والدین کو ساری عمر کے لیے سود کے جال میں پھنسوا کر مقروض ہی قبروں میں جانے پر مجبور کر دیا۔ اگر ممبر و محراب سے جہیز بارات کے خلاف آواز اٹھتی تو اتنی بربادی کبھی نہ ہوتی۔ اس پرفتن دور میں میرے معاشرے والوں ایک عامر محمدی کیا کر لے گا، مگر میں تو اپنے حصے کا چراغ جلا رہا ہوں نا۔ کوئی عمل کرے یا نہ کرے، کوئی اس نظام کو بڑھانے کے لیے میرا ساتھ دے یا نہ دے، کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کم از کم میرے لیے دعا ضرور کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے اور جہیز بارات کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اللہ میری مدد فرمائے، آمین۔ خدا را پورا پروگرام دیکھے بغیر شاید آپ اس نظام کو نہ سمجھ سکیں، اس لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ بیٹا محمد اشفاق، رقیہ فردوس، دختر عبدالستار، اس کا نکاح 5000 روپے حق مہر ان گواہوں کی موجودگی میں تیرے ساتھ کیا، تجھے قبول؟ قبول ہے۔ دعا کریں جی اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹی میں اتفاق اور محبت پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام معاملات کو شریعت کے مطابق نبھانے کی، عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی محمد عامر محمدی صاحب کو بھی اس کا صلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مشن میں کامیاب فرمائے۔ ہمیں بھی تعاون کرنا چاہیے، جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو بتائیں کہ بھئی ایسا معاملہ ہے، کوئی جہیز نہیں، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں۔ اکثر والدین پریشان ہیں صرف جہیز کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ان دونوں خاندانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ اس رشتے کو خیر و برکت کا ذریعہ عطا فرما۔ یا اللہ بیٹے اور بیٹی میں محبت اور اتفاق پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے تمام معاملاتوں کو، تمام کاموں کو شریعت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما کے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اولاد کی ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمانا۔
सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुबारक हो। बच्चों को जहेज देकर बाकी मजबूर बेबसों को जना करने पर मजबूर ना करें। खुदारा नियत कर ले इंशाल्लाह कि जहेज नहीं देना, अगर देना तो क्या देना है, जायदाद देनी अपनी बच्चियों को। क्यों जी? इंशाल्लाह ऐसे ही आगे नहीं, विरासत दे, जहेज खत्म कर दे। याद रखें जरा, गैरतमंद मर्द अगर आप उसकी तलाश करेंगे अल्लाह आपको जरूर देगा इंशाल्लाह। याद रखें जरा बेटी वालों, आज मेरा सबक, आज मेरा दर्स आपके लिए है, ये मेरी बातें आपसे हैं। याद रखें जरा, याद रखें जरा, अगर जहेज देना अपनी बच्चों को, जहेज देना मोहब्बत होती तो फिर सबसे बढ़कर जहेज अपनी बच्चों को कौन देता? बोले जरा, नबी अलैहिस्सलाम देते अपनी बच्चों को जहेज सबसे बढ़कर। मगर अल्लाह अकबर, हज़रत अली आपके पास निकाह का पैगाम लेके आए, पैगाम लेके आए। आपने फरमाया, अली आतिहा शैयन, क्या है आपके पास? कोई शय है अपनी शादी की तैयारी के लिए? कुछ है हक महर के लिए, वलीमे के लिए? आगे से अर्ज की, मा इंदी शैयन, अल्लाह कह रही मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह की कसम खाकर ये बात कहता हूं मेरे दोस्तों भाइयों, अगर सिर्फ इसी बात को अपना ले बेटी वाले, इसी बात को, अल्लाह के नबी की इसी बात को अपना ले कि अपनी बच्चे की शादी जिस लड़के से करें उससे आप ये पूछें कि मेरे बेटे, मेरे भाई, आपका रिश्ता हमें कबूल है, मगर निकाह की तैयारी कुरान के मुताबिक मर्द के जिम्मे है। अगर आप अपनी तैयारी खुद करोगे तो हम रिश्ता तय करेंगे। ये एक नुक्ता आप सिर्फ आप इस बात को, जैसे जहेज की लानत आम होगी ना आपके देने से, उनके लेने से, ऐसे अगर आप इस बात पर डट जाएं कि मेरे बेटे तैयारी आपने करनी है, उस बेटे को देखकर बाकी बेटे, उसको देखकर बाकी बेटे, पूरे माशरे के अंदर हर बेटा गैरतमंद बन जाए, खुददार बन जाए। वो शादी तभी करेगा जब उसके पास तैयारी होगी ना। एक बात अपना ले बस कि तैयारी आपने करनी है इंशाल्लाह। फिर देखे जरा, जैसे जहेज की लानत आम हुई है ना, ऐसे गैरत बांटना शुरू कर दे। एक ने जहेज लिया, उसे 200 लड़कों ने देखा, 200 के 200 ही गैरत से खाली हो गए। एक ने जहेज दिया, उसे देने वालों को 200 बच्ची वालों ने देखा, 200 के जज्बात मजरू हो गए। ये हो गया माशरे के अंदर। आखिरी बात सुने जरा मेरी, आप कहेंगे ये कैसा अमल है निकाह? इस निकाह के मुश्किल होने से क्या बर्बादी हुई है और क्यों हुई है? सुने जरा कि बर्बादी हुई क्यों है। एक सवाल करता हूं मैं आपसे, बड़ा आसान सवाल मेरे बड़े आसान है। बच्चे को पता है इन सवालों के जवाब का, याद रखें जरा। सवाल सुने जरा, आज के दिन तक तबलीग कितनी हो रही है? क्यों जी कारी साहब?
اتنی تبلیغ، اتنے جلسے جلوس، اتنے مدارس، جمعے کے بعد انٹرنیٹ نہیں مان، فیس بک نہیں مان، واٹس ایپ نہیں مان، اتنی تبلیغ. آج تو اگر دیکھا جائے تو بچہ عالم دین ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، حدیث آئی آگے پھیلا دی. ایسی ہے کہ نہیں؟ اتنی تبلیغ بے شمار. سوال کیا ہے؟ بڑا آسان سوال ہے. اتنی تبلیغ کے باوجود آج کے دن تک اتنی تبلیغ کے باوجود یہ ساری کی ساری برائیاں، سوال ہے میرا آپ سے، یہ ساری کی ساری برائیاں آگے سے کم ہوئی ہیں کہ بڑی ہیں؟ سوال ہے میرا آپ سے. چلے یہ دیکھیں کہ ڈاکے آگے سے کم ہے کہ بڑے ہیں؟ سارے بولے اونچا ذرا. چوریاں کم ہے کہ بڑی ہیں؟ یہ سود کم ہے کہ بڑا ہے؟ ملاوٹ کم ہے کہ بڑی ہے؟ یہ زنا آگے سے کم ہے کہ بڑا ہے؟ مہنگائی آگے سے کم ہے کہ بڑی ہے؟ کون سا ایسا جرم ہے کہ جو آگے سے نہ بڑا ہو؟ کیوں ہے؟ اب سنیں کیوں ہے. قاری صاحب، کسی انسان کے سر پر اگر اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ ہوگا، اس کی طاقت ہے کہ وہ 2 من بوجھ اٹھا سکتا ہے. 2 من بوجھ اٹھانے والے شخص کے سر پر اگر آپ 10 من بوجھ لا دیں گے، کیا وہ 10 من بوجھ اٹھا کر کیا وہ صحیح طریقے سے چل پڑے گا؟ چل سکے گا وہ صحیح طریقے سے؟ کہاں 2 من، کہاں 10 من بوجھ معاشرے والوں. اب آپ کے سامنے وہ شخص گزرے 10 من بوجھ اٹھا کر، آپ کے سامنے میں گزرے، گرتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا. اب اس حالت میں آپ اسے جانتے بھی ہو کہ یار یہ شخص کو میں جانتا ہوں، یہ ملاوٹ بھی کرتا ہے، یہ راشی بھی ہے، یہ سود خور بھی ہے، یہ چور بھی ہے. آپ کو اس کے بارے میں پتا ہو، اگر آپ اس حالت میں کہ اس کے سر پر بوجھ ہے 10 من کا، اس حالت میں وہ آپ کو جاننے والا شخص اگر آپ اس کو کھڑا کر کے اس حالت میں تبلیغ کریں گے، کیا وہ آپ کی بات سنے گا؟ سنے گا تو دور کی بات آگے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا تبلیغ سننے کے لیے. جب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ کیا آپ کی بات سنے گا؟ نہ وہ کھڑا ہو سکے گا، نہ وہ سن سکے گا. آپ کی تبلیغ کیا جائے گی؟ بیکار. کیوں جی؟ ایسا ہی ہے. وہ کب سنے گا آپ کی تبلیغ؟ جب آپ اس کے سر سے وہ منومن بوجھ اٹھا کے رکھیں گے نا سائڈ پر، پھر اس شخص کو ہوش آئے گا. بوجھ کی وجہ سے جب اس کا سر پنج تھا نا، ایسے دبا ہوا تھا، بند تھا، آپ نے اس کا بوجھ اٹھا دیا، وہ فریش ہو گیا. اب آئیں، اب اس شخص کو جس کا دماغ بوجھ سے پاک ہو گیا، ہلکا ہو گیا، اس مجرم شخص کا، اب اس کو آپ تبلیغ کریں. اب اس کو پورا قرآن کیا، اگر آپ اس حالت میں اس کے سر پر کوئی بوجھ نہیں، اب اس کو آپ قرآن کیا، اگر قرآن کی ایک آیت بھی سنائیں گے، یہ سنے گا بھی اور سر بھی. کیوں جی؟ اب کریں تبلیغ. اتنی تبلیغ، دن رات تبلیغ کر رہے ہیں. ہر مسلک کے لوگ، کوئی سنی ہے، دیوبندی ہے، اہل تشیع ہے، اہل حدیث ہے، دیوبند ہے، سارے تبلیغ پہ زور لگایا ہوا ہے. مگر جو معاشرے کے سر پر اثر بوجھ ہے اصل، اس کو ہم ہٹانے کے لیے تیار نہیں. کیا میرے بھائیوں دوستو، اللہ کا واسطہ ہے، صحیح جواب دیں میری بات کا. کیا اس وقت غریبوں کے سر پر جہیز اور برات کا بوجھ کیا سب سے بڑا بوجھ نہیں؟ سارے بولیں ذرا. اب مجھے بتائیں کہ اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کون ہے جو جہیز نہیں لے رہا؟ کوئی جہیز نہیں دے رہا کون ہے؟ سارا ہی. بلکہ جنہوں نے تبلیغ کرنی ہے، نکاح کو آسان کرنا ہے، جہیز کی لعنت کا خاتمہ کرنا ہے، برات کے بوجھ ختم کرنے ہیں، وہ آگے آگے بڑھ کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں. جہیز والی شادیوں کے اندر ممبر و محراب کے وارث اب کس سے شکایت کریں اس بوجھ کی؟ کس سے فریاد کریں اس کو ختم کرنے کی؟ ایک عامر محمدی کتنا کی یہ ختم کرے گا بوجھ؟ کتنا کہ میں کام کر سکوں گا؟ میرے بھائیوں یاد رکھیں ذرا کہ یہ آواز اسلام کے اندر نکاح کے زمن میں جہیز نہیں، غریب بیٹی والوں پر یا امیر بیٹی والوں پر برات کے کھانے کا بوجھ نہیں. اگر یہ آواز پاکستان کے چاروں طرف سے، ہر ممبر و محراب سے اگر یہ آواز اٹھنا شروع ہو جائے، یقین کریں ہر طرف سے کہ جہیز ایک لعنت ہے،
تو یقین کریں کہ چاروں طرف سے یہ آواز سن سن کر پاکستان کا ہر مرد غیرت مند بن جائے اور وہ جہیز لینے کو سب سے بڑا گناہ سمجھے. اتنی تبلیغ کریں آپ اپنی ممبر محراب سے. اب لڑکا یہاں آیا ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ یہ مٹھائی ساتھ لے کے آیا ہے. یہ نکاح کے موقع پر لڑکی والوں سے نہ بوٹیاں نہ روٹیاں کچھ نہیں, بلکہ خوشی اس کو ہے لڑکے کو. اس لیے مٹھائی بھی یہ ماشاءاللہ یہاں تقسیم کر کے اپنی دلہن کو ساتھ لے جائے. الحمدللہ اللہ مجھے اور آپ کو اس معاشرے میں نکاح آسان کر کے اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. اشفاق صاحب, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਹੇਜ਼ ਲੈਣਾ ਵਾ ਨਾ ਬਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਵਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਨਾ ਦਹੇਜ ਲੈਣ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਨਾ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ. میرے وانگو نکاح کر کے ماڑے بندیاں تے رحم کرن. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھ دلہن جس بیٹی کی آج شادی ہے اس کے بڑے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ. ان کی موجودگی میں یہ بابرکت نکاح ماشاءاللہ منعقد ہوا. الحمدللہ یہ لوگ ماشاءاللہ اپنی بہن کو, بیٹی کو الحمدللہ دنیا کی ہر چیز ماشاءاللہ دے سکتے تھے جہیز میں, مگر انہوں نے باقی اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہر چیز قربان کر دی. ہاں جی, ان سے ہم جانیں گے کہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ اتنا بابرکت عمل کر کے اور اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کر کے یہ ماشاءاللہ کیا خوشی محسوس کر رہے ہیں, کیا یہ مطلب یہ باقی عوام کو پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت ہی خوشی کے ساتھ اور بہت ہی ہم نے اس کو اچھا محسوس کیا ہے. ہمارے بھائی عامر حمدی صاحب کی یہ بڑی محنت ہے کہ یہ سنت نکاح کے مطابق جو ہے وہ تحریک لے کر چلے ہیں. تو ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ ماشاءاللہ جو انہوں نے کام شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. اور بہت ہی اچھا لگا جان کر اور دیکھ کر, بہت ہی قرون اولیٰ کے مسلمانوں جیسی کچھ یاد تازہ ہوئی کہ جس طرح کچھ لوگ جو آج کل ہو رہا ہے, یہ تو دین ہی نہیں ہے جو آج کل ہو رہا ہے, دین سے کوسوں دور ہیں ہم لوگ. یہ حالات ہم دیکھ کر جو اپنا اندازہ لگاتے ہیں. تو اگر ہم کوشش کریں اور اس طرح کے نکاح کو رواج دیں تو انشاءاللہ یہ جو بچیاں جو ہیں اپنے اپنے گھروں کو چلی جائیں. کوئی بچی جو ہے وہ بغیر نکاح کے نہیں رہ سکتی. جی السلام علیکم. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جس بیٹی کی آج شادی ہے اس کے والد محترم ماشاءاللہ موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا, کھانا بھی نہیں کھلایا بارات کو, کیونکہ دونوں اسلام میں نہیں ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ یہ معاشرے کو کیا پیغام دینا چاہیں گے. الحمدللہ. ہاں جی, یہ ایک بات یہ ہے کہ ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہم نے کوئی کسی قسم کا جہیز نہیں دیا اور نہ ہی بارات کا اہتمام کیا کھانے وغیرہ کا, اور آپ بھی اسی طرح کریں کہ جہیز کے بغیر جو اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کریں. آپ بچی کو جہیز کے بغیر بھیجیں گے, آسمان والا ان پر برتن نازل کر کے ان کے گھر کو آباد کر دے گا. اس لیے آپ اس سنت پر عمل کریں. باقی دوسری جو اصل چیز ہے کہ جہیز کوئی بات نہیں ہے, وراثت دینا ضروری ہے. جو آدمی وراثت نہیں دیتا, بیٹی کا حق نہیں دیتا, کل قیامت کے دن اس کے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا. السلام علیکم جی. ਅਸੀਂ ਆ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ کہ سارے سنت مطابق نکاح پڑھایا جاوے. الحمدللہ سادہ ترین نکاح کی تقریب مکمل ہونے کے بعد دلہن رانی اپنے غیرت مند دولہے کے ساتھ روانہ ہو رہی ہے. ناظرین, یہ وہ رخصتی نہیں کہ جس میں دلہن کے ساتھ ساتھ 3-3 4-4 ٹرک جہیز کے بھی جا رہے ہوں اور سینکڑوں کی بارات کی فوج نے لڑکی والوں کے ہاں لاکھوں روپے کے اس کھانے پر حملہ بھی کیا ہو کہ جو کھانا ہو سکتا ہے کہ لڑکی والوں نے یعنی لڑکی کے باپ نے ہو سکتا ہے کہ اپنا گردہ بیچ کر کھلایا ہو. حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہوا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اور میرے بندو تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو. معاشرے والوں,
اللہ کو گواہ بنا کر ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا لڑکی والوں کے ذمے جہیز اور بارات کا بوجھ ہے؟ تو وہ لڑکے والے یا تو بلیک میل کر کے لیتے ہیں لڑکی والوں سے، یا لڑکی والے لڑکے والوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر جہیز دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان سن لیں صلی اللہ علیہ وسلم، ناجائز طریقے سے مال کھانے والوں کے لیے، حرام مال کھانے والوں کے لیے فرمان سن لیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، میرے امتیو، کسی بھی مسلمان کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر کھانا حلال نہیں ہے۔ فیصلہ آپ پر۔ اور رہا جہیز کہ کیا لڑکی والے 300 کی براتیوں کو جو کھانا کھلاتے ہیں اس میں کیا ان کے دل کی خوشی ہوتی ہے؟ لاکھوں روپے کا جہیز، پاس کوئی بھی پیسہ نہ ہونے کے باوجود کیا وہ دل کی خوشی کے ساتھ دیتے ہیں؟ فیصلہ آپ پر معاشرے والوں۔ یہ بھی نکاح ہے الحمدللہ تحریک سنت نکاح کے ذریعے جو ہو رہا ہے کہ جس میں لڑکے نے نہ جہیز لیا نہ ہی کھانے کا بوجھ ڈالا لڑکی والوں پر، بلکہ مٹھائی بھی خود ہی تقسیم کر کے اپنی دلہن کو سمندری شہر سے فیصل آباد لے جا رہا ہے۔ الحمدللہ مرد ہونے کا حق ہی ادا کر دیا اس لڑکے نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔